بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ سبق کی ابتدا کرتے ہیں حدیث مبارک سے۔ لا حلیم الا ذو عسرۃ ولا حکیم الا ذو تجربۃ۔ مشکل الفاظ کے معنی حلیم بمعنی بردبار۔ حدیث مبارک کا ترجمہ: کوئی شخص کامل بردبار نہیں ہو سکتا جب تک وہ لغزش نہ کھائے، اور کوئی کامل حکیم نہیں ہو سکتا جب تک اس کو تجربہ حاصل نہ ہو جائے۔ حدیث مبارک کی تشریح: حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آدمی معاملات وغیرہ میں نفع نقصان برداشت نہیں کرتا، احتیاط نہیں کرتا، اور جب اس کو دھوکہ یا نقصان ہو جائے تو پھر احتیاط سے چلتا ہے، پھر ان اسباب سے دور رہتا ہے جس سے اس کو پہلی مرتبہ نقصان ہوا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: مسلمان ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ تو عقل مند آدمی کو جب ایک جگہ سے نقصان ہو جائے تو پھر وہ اس کے قریب بھی نہیں جاتا۔ حدیث مبارک کا دوسرا جز ہے وَلَا حَكِيمَ إِلَّا ذُو تَجْرِبَةٍ۔ حکیم کہتے ہیں دانا عقل مند کو، یا چیز کی اصلیت اور حقیقت کے جاننے والے کو، اور تجربہ کہتے ہیں کاموں کی واقفیت کا ہونا اور چیزوں کے طریقوں کو جاننا۔ تو حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ ایک شخص جس کے سامنے معاملات وغیرہ کا برائی اچھائی سب ہو تو اس شخص کو حکیم کہا جائے گا۔ بعض علماء نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا، اس حدیث میں حکیم سے مراد عرفی حکیم اور ڈاکٹر ہے۔ تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا صرف طب اور ڈاکٹری کی کتابیں پڑھنے سے کوئی طبیب یا ڈاکٹر نہیں بن جاتا جب تک کہ وہ مشق اور تجربہ نہ کر لے۔ حدیث مبارک کی ترکیب: لا نفی جنس، حلیمہ اسم، الا حرف استثناء، ذو مضاف، عسرۃ مضاف الیہ۔ مضاف الیہ مل کر لا نفی جنس کی خبر۔ لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لا نفی جنس، حکیمہ اسم، الا حرف استثناء، ذو مضاف، تجربۃ مضاف الیہ۔ مضاف الیہ مل کر لا کی خبر۔ لا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حدیث مبارک ہے لا عقل کالتدبیر ولا ورع کالکف۔ مشکل الفاظ کے معنی التدبیر غور کرنا، انتظام کرنا، واریہ باب سامیہ یسمع سے پرہیزگار ہونا، الکف باز رکھنا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ: تدبیر کے مثل کوئی عقل نہیں، اور گناہوں سے رکنے کی مثل کوئی پرہیزگاری نہیں۔ حدیث مبارک کی تشریح: تدبیر کہتے ہر کام کے انجام پر نظر رکھنا اور اس کے لیے سامان مہیا کرنا۔ اب حدیث مبارک کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی عقل تدبیر یعنی جس میں انجام پر نظر رکھی جائے یہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا جس کام میں انجام کو نہ دیکھا جائے۔ ورع کے معنی پرہیزگاری اور تقوی کے ہیں، مگر بعض علماء اکرام تقوی اور ورع میں فرق کے قائل ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں تقوی تو کہتے ہیں حرام چیز سے اجتناب کرنا، مگر ورع کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی ان چیزوں سے بھی اجتناب کرے جو حرام کے قبیل سے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ مکروہ اور مشتبہ چیزوں سے بھی اجتناب کرے۔ بعض علماء اکرام ان دونوں کو مترادف کہتے ہیں، مگر بعض ان دونوں کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ جب دونوں کا ایک ہی مطلب ہو تو حدیث مبارک کا مطلب یہ ہوا کہ بعض رہنا بعض رہنے کے برابر نہیں، تو جملہ بامعنیٰ سا ہو جاتا ہے۔ بعض علماء جو کہتے ہیں کہ ان دونوں میں فرق ہے تو وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ ورع امتثال اور اجتناب دونوں کو شامل ہوتا ہے، یعنی جن امور کا حکم دیا گیا ہے اس کو کرنا اور جن سے منع کیا گیا ان سے باز رہنا، اور کف صرف اجتناب کو کہتے ہیں، معنی جن امور سے روکا گیا ہے اس سے باز رہے، تو دونوں الگ الگ ہیں۔ تو اب سوال نہیں ہوگا۔ حدیث مبارک کی ترکیب: لا نفی جنس، عقل اسم،
कत तदबीरी, काफ हरफ जार, तदबीरी मजरूर, जार मजरूर मिलकर मुताल्लिक हुए फ़ेल महजूफ के। फ़ेल महजूफ अपने मुताल्लिक से मिलकर लाए नफ़ी जिन्स की खबर। लाए नफ़ी जिन्स अपने इसम और ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। लाए नफ़ी जिन्स बारआ इसम कल कफ़ी, काफ हरफ जार, कफ़ी मजरूर, जार मजरूर मिलकर खबर। लाए नफ़ी जिन्स अपने इसम और ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। हदीस मुबारक है वला हसबा का हुस्निल खुलुक़ी। मुश्किल अल्फाज के माना। हसबा मस्तर, हासुबा बाब कारुमा से माना ख़ानदानी शराफत। हसना बाब नसरा यंसुरु से बमाना खूबसूरत होना। हदीस मुबारक का तर्जुमा, ख़ानदानी शराफत अच्छे अखलाक के बराबर नहीं। हदीस मुबारक की तशरीह, हदीस मुबारक में हसब पर फ़ख्र करने की मज़म्मत बयान की गई है। हसब कहते हैं आदमी अपने बाप दादा के फ़ज़ाइल व मनाकिब गनवाए फिर उस पर फ़ख्र करे, तो हदीस मुबारक में इसकी ममानियत फरमाई गई है। फरमाया गया कि इंसान की शराफत और फ़जीलत इसमें है कि उसमें ख़ुद अच्छे अखलाक हो। अगर उसमें अच्छे अखलाक नहीं तो वो लाख अपनी ख़ानदानी फ़ज़ाइल और मनाकिब को गनवाए तो ये सब फ़जूल है। अच्छे अखलाक की फ़जीलत के बारे में और भी बहुत सी रिवायात मनक़ूल हैं। मसलन एक रिवायत में है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाशुबा मुसलमान बंदा अच्छे अखलाक की वजह से रातों को क़याम करने वाले और दिन में रोज़ा रखने वाले का दर्जा पा लेता है। एक दूसरी रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा क़यामत के दिन मोमिन के तराजू में सबसे ज़्यादा वज़नी चीज़ जो होगी वो उसके अच्छे अखलाक होंगे। एक और मौका पर इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि सबसे अफजल अमल हुस्न खुल्क है। बहरहाल इस हदीस में फरमाया गया है कि अपने बाप दादा के फ़ज़ाइल बयान करने से बेहतर यह है कि अपने अंदर औसाफ को पैदा किया जाए, और उन औसाफ में से अजीम सिफ़त हुस्न खुल्क की है। इसको हर इंसान अपनाए। हमें भी इस हदीस मुबारक पर अमल करना चाहिए और अपने अखलाक को अच्छा बनाना चाहिए। हदीस मुबारक की तरकीब, लाए नफ़ी जिन्स, हसब इसम, काफ हरफ जार, हुस्नी मुज़ाफ़, खुलुकी मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ इलैह मिलकर काफ हरफ जार का मजरूर, जार मजरूर मिलकर मुताल्लिक हुए फ़ेल महजूफ के। फ़ेल महजूफ अपने मुताल्लिक से मिलकर लाए नफ़ी जिन्स की खबर। ला अपने इसम और ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ।